ان کو دیکھ کر تو وہ ٹرمپ 2.5 گھنٹے وہاں سعودی عرب میں بیٹھا رہا، ٹرمپ کی موجودگی میں 2.5 گھنٹے تقریر کی تیاری کرتا رہا کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع ملے گا۔ میں کہا جلیا شریک حکم، اقبال کہندا شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔ اقبال کہندا غلاماں نو صرف غلامی واسطے رکھیا جاندا، انہاں نو تقریراں نہیں سنیاں جاندیاں انہاں دی۔ ہاں تو ٹرمپ دا غلام ہو کے تیرے سامنے ٹرمپ تینوں کہنا سی تقریر کر، ہاں تقریر نور الدین زنگی کر سکدا، ہاں تقریر صلاح الدین ایوبی کر سکدا۔ ہاں جی کرک دے قلعے ہوتے، توجہ کرک دے قلعے ہوتے نا، جدو بغاوت ہو گئی مصر وچ تے نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی کٹھے سن اس جنگ وچ، تے نور الدین زنگی نے کول اجازت طلب کی تھی صلاح الدین ایوبی، وہ کہنے لگا میں واپس جانا ہوں، اتنے بغاوت ہو گئی مصر وچ تے تسی کمان کرو کرک دے۔ تے جدوں اے انہیں گل کیتی نا تے نور الدین زنگی نو صلاح الدین ایوبی کہنے لگا میں جنگ چھڈ کے جا تے رہا ہوں، دنیا میں نو شکست خوردہ تا نہیں کہے گی، میں مجبوراً جا رہا ہوں۔ تے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی دے گلاں تے اینج کر کے تھپ تھپا کے کیا انہیں کہا جھلا ہویا تینوں کس نے کی کہنا شکست خوردہ، بلکہ نور الدین زنگی آج کرک کے قلعے پر اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ اے حافظ نے لکھیا البدایہ والنہایہ، حافظ کہنا بیمار ہو گیا، انہیں منت منی، انہیں کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، کیوں؟ تو میں نو صحت دے دے میں پوری سلطنت بیت المقدس کی آزادی واسطے لا دیاں گا، پورا مال میں خرچ کر دیاں، ایک تو اس واسطے تو میں نو موت نہیں دینی، میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے۔ 581 ہجری بیمار ہو گیا، اور کافر جڑے وہ ڈھول بجانے سن روز، اور انہاں دے پادری تے انہاں دے مولوی تورات تے انجیلاں لے کے خلاف بددعاواں کردے سن ہاتھ چک چک کے، یا اللہ انہوں مار دے، یا اللہ انہوں مار دے۔ کسی نو یقین ہی نہیں سی صلاح الدین ایوبی بچ جانا ہے، ادھر انہوں نے کہا یا اللہ میں نو صحت دے دیویں، میں سب کچھ جھونک دیاں گا بیت اللہ، یا اللہ دوسری وجہ میں نو موت نہ دیویں، کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس واسطے میں نو موت نہ دیویں کہ میں جڑا برنس ہے نا، برنس جنہیں مصر تو قافلہ شام دی طرف جاندیاں قافلے نو لٹیا تے لٹ کے جدوں انہیں کٹیا تے کٹ کے قافلہ بڑبڑا اٹھیا مسلماناں دا، تے وہ بدماش کہنے لگا این محمد حکم، دسو ہے تہاڈا نبی کدھر ہے، ادعوکم ینصرکم، بلاؤ ہے تہاڈا نبی کدھر ہے، تسی جی کہتے ہو ساڑھے ہم زندہ نبی کے خادم ہیں، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے اس کو بلاؤ۔ تے نور الدین زنگی منت منی، انہیں کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، کیوں؟ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَتَنَقَّصَ الرَّسُولَ۔ یا اللہ پہلی میری وجہ ہے میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، تے دوسرا برنس صاحب کرک یعنی وہ جرنل میں انہوں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے، اس واسطے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ کیوں جی؟ نور صلاح الدین ایوبی صحت مند ہو، دو نے منتا منیاں، منتا اے منیاں، یا اللہ دو میں اسلام دیاں منتا، سانو کہنے کہ اور گل، میں کہا اور گل تے حکمرانہ بھی کدی نہیں سی کی تھی، جدو تک مسلمان حکمران رسول اللہ نال پیار کرتے سن تے وہ سمجھتے سن کہ حضور ہی ساڑھے سب کچھ ہیں، انہوں نے اسلام تو علاوہ کدی گل نہیں سی کی تھی۔ اور یہ سلطان صلاح الدین اقبال بھی اتھے بولیا، اقبال بھی کلندر لاہوری بھی بولیا، صلاح الدین ایوبی نے خراج تحسین پیش کیتا، کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، گنج ہائے ہر دو عالم، اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی تے اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں، لیکن دے واسطے دو ہی شرطاں، صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی جیسی نگاہ ہوئے۔ کیوں جی؟ اے گلان جڑیاں یہ انہاں کی کرنا ہے اسلام دا تے انہاں کی کرنا ہے پاکستان دا، پاکستان دا بھی کرنا ہے تے اسلام نے ہی کرنا ہے۔ ہاں پاکستان دی حفاظت ہو سکتی تے اسلام دی وجہ تو ہو سکتی، پاکستان دنیا اتے جا سکدا، پوری دنیا دی قیادت کر سکدا اور پورے کفر نو پیراں وچ سٹ سکدا تے صرف اسلام ہی سٹ سکدا، ہاں اور کوئی بھی نہیں سٹ سکدا۔
نور الدین صلاح الدین ایوبی ٹھیک ہو گیا. پھر آ گئی 583 ہجری. لیکن ایک گل سانو مڑ مڑ کہندے جی او جی تسی مڑ مڑ یہ تقریر کیوں کرنے ہو. 2 سال گزرے 581 تو 583 ہجری فتح ہویا بیت المقدس تے انہیں گستاخی کی تھی 581 ہجری چ. انہیں کہا نا محمد حکم بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. ظاہر ہے انہیں ہتے سن اور انہاں کی کہنا وہ چپ کر گئے. اے صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی تے 82 تے 83 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں جدو نیند آتی سی ٹیک دیوار نہ لا لینا سی اینج لما پہ کے ستا نہیں. انہیں کہا جدو تک میں اس گستاخ کو بدلہ نہیں نہ لینا صلاح الدین ایوبی نہیں سمجھ. وہ آ گیا پھر سامنے آ گیا. ہوں ذرا سنو حافظ نے کی لکھیا. جدو سامنے آیا نا گرفتار ہو کے باقی وہ جتنے جرنیل صلیبی جنگا میں جتنے انہوں دی فوج جرنیل جدو صلاح الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس والے دن بھی وہ خچرا بھر بھر کے سونے چاندی دیاں کٹ کے لے جا رہے سن. تو علی بن سفیان جڑا سی نا وہ انٹیلیجنس دا سربراہ اس نے جدو ویکھیا نا کہ انہوں دے وہ انٹیلیجنس دے سربراہ خچرا بھر بھر کے گھوڑے بھر بھر کے اتنے سونے چاندی دے تے جواہرات دے کٹ کے لے جا رہے ہیں. انہیں نظراں چرا لیا. انہیں نظر ادھر کر انہوں پتہ سی بھئی یہ سارا کچھ لے جا رہے ہیں صلیبی فوجی لے جا رہے ہیں. وہ دے مقابلے دے انٹیلیجنس دے سربراہ کٹ کے لے جا رہے ہیں. علی بن سفیان انج ہاتھ کر دے منہ کر دیتا. انہیں کہا لے جاؤ جلیو اسی اس واسطے تھوڑا فتح کیتا سی جڑا تسی بندے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. دسو یار مفتو لوگ ہومن ایتھے تے صدام دا پورا خاندان مار دیتا. قذافی دا پورا کنبہ ختم کر کے رکھ دیتا. عراق وچ ارباں پتی مسلماناں نو منگتا بنا کے نہ رکھ دیتا. اے صرف مسلماناں دی تاریخ ہے کہ فتح بیت المقدس ہوئے تے دشمن سونا چاندی لے جا رہے ہوئے تے فوج کھڑی ہوئے تے اکھاں ادھر پھیر لون. انہاں کہا ساڈے آقا مولا نے سانو اے نہیں تعلیم دیتی جی. ہاں اے صرف مسلماناں دی تاریخ ہے. ہاں اے صرف ساڈی تاریخ ہے. لیکن اقبال کہندا ہے سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی ہے کہ ہاں تو اس کو ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں. اس کو یہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ تو اقبال کہندا ہم مسلمانوں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوین السراب. اقبال کہندا اسی جڑے فرنگیاں کولوں متاثر ہاں. اسی اے موٹر وے تے جاؤ نا جون دے مہینے دوپہر دے ٹائم تے پتہ لگدا کہ پانی رڑیا نہیں ہوندا. اے سراب قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کہ ہاں جی کہ ہوندا پانی کوئی نہیں لگدا پانی رڑیا. اقبال کہندا اسی جڑے غیراں کول متاثر ہاں نا فرنگیاں کولوں ہم مسلماناں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوجن السراب. اقبال کہندا اسی سراب وچوں چشمہ کوثر تلاش کر رہے ہیں. سب کچھ فرنگیاں تے چل کے تے بدر والے دن فرشتے آ جان گے ساڈے واسطے. اینج نہیں ہونا. اقبال کہندا ان کدی بھی نہیں ہونا کہ تو فرنگیاں پیچھے چل کے تے اس سراب وچوں تو فرشتے تلاش کرے. اس فراج تو شان و شوکت تے عزت تلاش کرے. عزت تے کوئی راہ ہے اور رسول اللہ دی غلامی اور حضور دا دین. آج توجہ ایک کو راستہ ہے عزت والا اور رسول اللہ دی غلامی ہے. تو دسو جی او دا پتر جڑا ہے قذافی دا او اتنا بڑا مینوں تو مووی دکھائی تو کہندے پتنی وہ کتنے ملین پیسہ سی تے جدوں امریکہ اتھے پہنچا تو انہوں گداگر بنا دیتا. تے ایتھے صلاح الدین ایوبی وہ سونے چاندی لے جا رہے سن تے علی بن سفیان منہ انج کر دیتا. ہاں انہیں کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. ہاں جو گلیوں کے پیسے کھا جائیں جی جو سٹریٹ کے پیسے کھا جائیں جو مال غنیمت جو بیت المال کے پیسے کھا جائیں جو زکوٰۃ کے پیسے کھا جائیں اور ان کو کیا پتہ ہے کہ علی بن سفیان نے ہیرے سونے دیکھ کر منہ کیسے ایسے کر لیا تھا. ہاں جی تو یہ ہوا فتح. آج یورپ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے نام سے گالیاں نہیں دیتے. ہاں ان کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہمارے ساتھ کیا. اے حافظ نے لکھیا جتنے انہوں نے فوجی گرفتار ہوئے جتنے انہوں نے جرنل گرفتار ہوئے سارے انہیں قید کر لے. قید کر کے تے خیمے میں بٹھا دیتے.
خیمے جدو بٹھائے تے جدو آیا نا برنس آیا تے صلاح الدین ایوبی دی اکھاں وچوں شولے نکلے. توجہ ذرا حافظ نے جڑے لفظ لکھے او ذرا ویکھو حافظ کی کہندا ہے. کہندا جدو برنس سامنے آیا نا اللہ اکبر فلما اوقف بین یدہ, جب اس کو فوجی پکڑ کر لائے نا سامنے کہ یہ ہے جی برنس, تو صلاح الدین ایوبی کم دیاں تلوار چک کے کھڑا ہو گیا. قام الیہ بالسیف, ہاں جی تلوار لے کے سیدھا کھڑا ہو گیا. انہیں کہا تو کیسی بلاؤ محمد نو, کیوں جی اور سانو کہ جان دو جی بس ہی ہو گئی گل. اور میں آکھا غیرت ہوئے تے 2 سال نیند بھی نہیں آندی, اندر مریا ہوئے تے تقریر سنن تو بعد ہی ہو چھڈو جی یہ مولی صاحب لگے ہوئے سن جی اندر ہوئے غیرت صلاح الدین ایوبی والی تے سارے نو معافی تو بعد جب وہ سامنے آوے تو قام الیہ بالسیف, اپنی کرسی تو اٹھ کھڑا ہویا, اکھاں وچوں چھولے نکلے. کہنے لگا تو کیسی بلاؤ محمد نو. تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی نے کیا, انہوں نے کہا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ, فرمایا ہاں ہاں تو نے کہا اللہ دا محمد کو بلاؤ, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. بتا آپ کیا اس نے منت مانی تھی لَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ بِيَدِهِ, خود ہی اٹھا تلوار لے کر, ثم قتلہ, پھر اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا. وَأَرْسَلَ بِرَاسِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَهُمْ فِي الْخَيْمَةِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا تَعَرَّضَ لِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ. آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے جرنیل کو کہا کہ جتنے بھی یہ عیسائی صلیبی جرنل, ان کے بڑے بڑے عہدیدار, ان کے جتنے بادشاہ تم نے گرفتار کیا نا جو خیموں میں بیٹھے ہیں, ان سب کے سامنے اس کا سر لے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے تم کو اس لیے معاف کیا کہ فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا, لیکن گستاخ رسول کعبے کے غلاف میں لپٹا بھی قتل ہو گیا, اور یہ اس کو میں نے اس لیے مارا, کہا کہ سب کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں میں نے معافی دے دی, فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معافی دی, تم اپنے خیموں میں بیٹھو, جب تمہارا دل چاہے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا, لیکن میں نے اس کو اس لیے قتل کیا. وارسلہ براسی الی الملوک وہم فی الخیمۃ, خیمے جتنے قید سن جرنیل صلیبی عیسائی, انہاں ایک ایک خیمے چ لے کے ادا سر جا کے دکھاؤ تو انو معافی ملی, انہوں کیوں قتل کیتا ہے. لفظ صلاح الدین ایوبی دا اپنا, انہیں کیا اس لیے کہ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ, اس نے ہمارے نبی کے خلاف بات کی تھی, اس کے لیے معافی نہیں. تم جاؤ, تم جدھر جانا چاہتے ہو, تمہیں معافی. یہ ہے جی اسلام, جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں. ہاں جی, اور لکھاں سلام صلاح الدین ایوبی, اس خاک کتے بھی جتھے تو چل کے بیت المقدس گیا.